اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم کے لیکچر 5 میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آن لائن ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہم اپنا چیپٹر پڑھ رہے تھے نماز جمعہ و عیدین، اور اس میں آپ کو نماز جمعہ کی فضیلت بتائی گئی تھی، قرآنی لحاظ سے بھی، حدیث کے لحاظ سے بھی۔ تو یہاں پہ میں نے صرف آپ کے لیے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے میموری ریکال ہو جائے۔ نماز جمعہ ہجرت مدینہ سے پہلے فرض ہوئی تھی مسلمانوں پر۔ ہفتے کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کو قرار دیا گیا ہے۔ اس دن دعا کی قبولیت کی کوئی بھی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس دن دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جس شخص کے پاؤں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے گرد آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ عیدین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، عیدین میں سے مراد ہیں 2 عیدیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ٹھیک ہے، اب ہم نماز عید الفطر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشی کے طور پر، ایک انعام کے طور پر ہمیں عید الفطر عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، عید کے دن نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت نبوی ہے۔ عید الفطر کی نماز علاقے کے کھلے میدان میں یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شامل ہو سکیں۔ عید کی نماز کا وقت سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور یہ واجب ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں جسے نہایت خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس کے درمیان میں کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ خطبے میں ملک کی سلامتی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ عید کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں، جس سے پورے سال کی رنجشیں کہتے ہیں خفگی کو، ناراضگی کو، ٹھیک ہے، اور گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور آپس میں پیار بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکرانے کا دن، عید کا دن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عید کے دن خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کریں، فضول خرچی اور نمود و نمائش سے گریز کریں اور اپنے غریب بھائیوں اور ناداروں کی مالی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے مسلمانوں کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید الفطر والے دن یہی کچھ سما ہوتا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سوئیاں بنائی جاتی ہیں، اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں گھروں میں، اور ایک دوسرے کے گھر جا کے عید پر لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا عید الفطر۔ اب ہم آتے ہیں عید الاضحیٰ پر، جو کہ ہماری دوسری عید ہے، دوسرا بڑا تہوار ہے اللہ کی طرف سے۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا دن عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ اسلامی مہینے ذو الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ مسلمان 3 دن تک اللہ تعالیٰ کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں دی جاتی ہے۔ پورا واقعہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی یاد میں منانے کے لیے دی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کا ایک واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جلیل القدر نبی تھے، بہت عزت والے، بہت شان والے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چھری سے ذبح کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ نماز عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی عید الفطر کی طرح عیدگاہ یا کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ لوگ غسل کر کے صاف ستھرے لباس میں عیدگاہ پہنچتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان یا اقامت نہیں کہی جاتی۔ امام صاحب 2 رکعت نماز واجب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے۔
خطبے میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف آتے اور جاتے ہوئے یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہاں پر ایک پکچر میں نے آپ کے لیے ڈالی ہے جو کہ عیدگاہ کی عکاسی کر رہی ہے، اور اس میں تمام لوگ ایک ساتھ کھلے میدان یا علاقے میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں ایک ساتھ۔ اسلام نے عید پر قربانی کے لیے جو جانور حلال کیے گئے ہیں ان میں دمبا، بھیڑ، بکرا، گائیں، بھینس اور اونٹ شامل ہے۔ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ نماز عید کے بعد لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں عید الاضحیٰ کا ایک تصویر آپ کے، جس میں جانور بھی ہے اور بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس عید پر۔ نماز جمعہ و عیدین کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ نماز جمعہ و عیدین کے موقع پر مسلمان ایک دوسرے سے ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، جس سے ایک دوسرے سے رنجشیں اور شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کی تکالیف و مشکلات کا پتہ چلتا ہے، مفاد عامہ کے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں یکجہتی یعنی کہ ایک ہو کر اخوت، بھائی چارہ اور باہمی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تمام ان چیزوں کے نام ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ان نمازوں کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جس میں وہ ایثار و قربانی اور ملی اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ اجتماعی دعاؤں میں ملک و قوم کی فلاح اور آخروی کامیابی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس موقع پر نادار مسلمانوں کی مالی امداد اور فلاح و بہبود کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ گویا نماز جمعہ و عیدین صرف عبادت ہی نہیں بلکہ فلاح امت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہاں تک ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو امید کرتی ہوں آپ کو اس نماز جمعہ و عیدین کی تمام باتوں کی اچھے سے سمجھ گئی ہوگی اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔